آفتاب ولایت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار چشتیہ سلاسل کے معروف ترین بزرگان دین میں ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کے بعد سب سے زیادہ شہرت آپ ہی کے حصے میں آئی۔ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں اور خلفاء کی تعداد 700 ہے۔ 600 خلفاء انسانوں میں اور 100 خلفاء جنات میں سے تھے۔ آپ مجذوب السالک یعنی آپ کی روحانیت کے 3 حصے جذب کے اور 1 حصہ سلوک پر مشتمل تھا۔ آپ کا نام مسعود اور والد کا نام سلیمان تھا، اسی نسبت سے مسعود ابن سلیمان کہلائے۔ آپ فاروقی ہیں۔ آپ کا شجر نسب عمر ابن خطاب سے جا ملتا ہے۔ گنج شکر، شکرگنج، بابا فرید، شہباز لامکاں بابا صاحب کے القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دست حق پر بیعت کی، جو حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری کے جانشین تھے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کو بیک وقت آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سمیت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز نے بیک وقت روحانی قوت عطا کی۔ اس موقع پر سلطان الہند نے تاریخی الفاظ ادا کیے کہ قطب الدین تم ایک شہباز کو زیر دام لائے ہو، جس کے بعد آپ کو شہباز لامکاں کا لقب عطا ہوا، جس کا ٹھکانہ کہیں نہیں صرف سدرۃ المنتہا ہے۔ آپ سے بہت سی کرامتیں پیش آئیں۔ ایک بار ایک عورت بیٹیوں کی شادی کی درخواست کے لیے آئی اور رونے لگی۔ آپ نے پتھر پر قل هو اللہ احد پڑھ کر دم کیا تو وہ سونا بن گیا۔ بعد ازاں عورت بھی اپنے گھر میں یہ کرنے لگی، لیکن پتھر پتھر ہی رہا۔ اس نے آ کر آپ سے کہا تو آپ نے تاریخی جملہ ادا کیا کہ 18 برس تک فرید نے وہ کیا جو خدا نے کہا، اب فرید جو چاہتا ہے خدا اسے پورا کر دیتا ہے۔ ایک بار دوران حمل آپ کی والدہ نے کچھ بیر توڑ کر کھائے تو طبیعت ایک اچانک خراب ہوئی، قے ہوئی اور سارا کھایا باہر آ گیا۔ جب آپ بڑے ہوئے تو والدہ نے کہا میں نے دوران حمل کبھی مشکوک شے معدے میں داخل نہ کی، تبھی تمہیں اتنی عظمت نصیب ہوئی۔ تو بابا فرید نے کہا آپ کھا بھی لیتی تو میں کھانے کہاں دیتا تھا۔ آپ نے والدہ کو بیروں کا واقعہ یاد دلایا تو والدہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اجودن میں تشریف فرما تھے کہ ایک گوالن دودھ لے کر گزری۔ آپ نے خریدنے کی پیشکش کی تو بولی کہ ایک جادوگر ہمارے جانور کا دودھ خریدتا ہے، اسے نہ بیچیں تو جانور مر جاتے ہیں، دودھ کی جگہ خون آتا ہے۔ آپ نے اسے روک لیا اور تسلی دی۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے جادوگر کا ایک چیلا آیا تو آپ نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا اور چاہنے کے باوجود نہ اٹھ سکا۔ دوسرا آیا تو آپ نے اسے بھی بیٹھا لیا۔ اسی طرح پورا گروہ آیا اور آپ فرماتے گئے بیٹھ جاؤ اور کوئی نہ اٹھ سکا۔ آخر میں جادوگر خود آیا اور وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ جب اٹھ نہ سکا تو سر زمین پر رکھ کر معافی چاہیے۔ آپ نے مشروط رہائی دی اور جادوگر تمام چیلوں سمیت وہ علاقہ فوری طور پر چھوڑ کر چلا گیا۔ گنج شکر کی وجہ کہ آپ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اول روایت یہ ہے کہ بچپن میں آپ کی نماز کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی والدہ قرسم خاتون آپ کے مصلی کے نیچے چپکے سے شکر رکھ دیا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ شکر عطا کرتا ہے۔ ایک دن شکر رکھنا بھول گئی، لیکن غیب سے مصلی کے نیچے سے پھر بھی شکر نکال آئی، جس پر قرسم خاتون کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے لاج رکھنے کا خدا کا شکر ادا کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ درخت کے نیچے آرام فرما تھے، کچھ تاجر چینی لے کر گزرے۔ آپ استفسار کہہ دیا کہ یہ تو نمک ہے، تو آپ نے فرمایا نمک ہی ہوگا۔ بعد ازاں تاجروں نے بازار پہنچ کر بوریاں کھولی تو نمک ملا۔ واپس آ کر معافی کے طلبگار ہوئے تو آپ نے فرمایا بوریوں میں چینی ہے تو چینی ہی ہوگی۔ بوریاں کھولی گئی تو چینی نکلی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ آپ ذوف کے سبب رات کے اندھیرے میں ذکر الہی کرتے ہوئے گزرے اور گر پڑے، منہ میں جو مٹی آئی وہ شکر بن گئی، تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو شکرگنج قرار دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ آپ نے پیر و مرشد کے کہنے پر طے کے روزے رکھے۔ آپ 5 سے 6 دن سے روزے سے تھے، محض پانی سے روزہ رکھ رہے تھے۔ ذوف اور مدہوشی میں آپ نے مٹی اٹھا کر منہ میں ڈال لی جو چینی بن گئی۔ سلسلہ چشتیہ کی آفتاب ولایت 95 سال کی عمر میں
5 محرم الحرام 690 ہجری کو علالت کے سبب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے وصال کے وقت آپ کے عزیز ترین محبوب خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے پاس نہ تھے، جس طرح آپ اپنے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی کے وصال کے وقت موجود نہ تھے۔ آپ کا مزار مبارک ملتان کے قریب پاک پتن شریف میں واقع ہے، جہاں عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔